الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع الملکیہ سبق نمبر 7 ملکیت کے بارے میں۔ ملکیت یعنی ملکیت کو کہتے ہیں ملک یملک ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے مالک بننا۔ املک یملک املاک اس کا معنی ہے مالک بنانا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے یا یہ میری ملکیت ہے یا یہ آپ کی ملکیت ہے، یا اسی طرح کسی سے جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے عربی میں کس طرح کے تعبیرات اور جملے آپ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے لمن هذا البیت الجمیل، یہ خوبصورت گھر کس کا ہے؟ پیچھے بتایا تھا لمن، یہ ملکیت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ کسی بھی چیز کی ملکیت آپ پوچھیں تو اس چیز کے شروع میں آپ لمن لگا دیں، جیسے هذا البیت الجمیل، یہ خوبصورت گھر۔ اب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کا ہے تو آپ شروع میں لگائیں گے لمن، یا آپ کہیں گے لمن ھذا، یہ کس کا ہے، یا لمن ھذا البیت الجمیل، یہ خوبصورت گھر کس کا ہے۔ ھو للطبیب، وہ ڈاکٹر کے لیے ہے۔ کسی بھی شخص کا ہو تو اس کے لیے شروع میں جو ہے لام لگاتے ہیں، ھو للطبیب، وہ ڈاکٹر کا ہے، ھو لی، وہ میرا ہے، یا ھو لک، وہ آپ کا ہے۔ این یعمل، کہاں کام کرتا ہے۔ وہ یعمل فی المستشفی الکبیر، وہ ایک بڑے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ وہ یعمل فی المستشفی الکبیر، وہ بڑے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ ولمن هذه السیارۃ الجدیدۃ، یہ نئی گاڑی کس کی ہے۔ السیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، هذه یہ چونکہ سیارہ مؤنث ہے اس لیے هذه مؤنث سے اشارہ کیا، الجدیدہ نئی۔ ہی للمدیر، یہ مدیر یعنی صدر کا ہے، کسی بھی ادارے کا جو صدر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مدیر کہتے ہیں۔ وَلِمَنْ تِلْكَ الدَّرَّاجَةُ الْقَدِيمَةُ، یہ پرانی سائیکل، وہ پرانی سائیکل کس کی ہیں۔ لمن تلک الدراجۃ القدیمۃ، وہ پرانی سائیکل کس کی ہیں۔ دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، القدیمہ پرانی چیز، قدیم پرانے چیز کو کہتے ہیں، جدید نئی چیز کو۔ مؤنث ہے قدیمہ جدیدہ، جیسے اوپر آپ نے پڑھا السیارۃ الجدیدہ نئی گاڑی، الدراجۃ القدیمہ پرانی سائیکل۔ للطالب، وہ طالب علم کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے۔ ولمن تلک القطۃ السمینۃ، وہ موٹی بلی کس کی ہیں۔ القطہ بلی کو کہتے ہیں، السمینہ موٹی، ٹھیک ہے۔ السمین کل پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، سمین موٹے کو کہتے ہیں۔ اس کی ضد جو آتی ہے وہ ہے نحیف پتلا۔ تلک لی، وہ میری ہے، چونکہ وہ دور بھی ہے اس لیے تلک سے اشارہ کیا، اور ایک ہے مؤنث ہے اس لیے تلک لے کر آ گئے۔ هل اشتریتھا، کیا آپ نے اس کو خریدا۔ لا بل وجدتھا فی الطریق، نہیں بلکہ میں نے اس کو راستے میں پایا۔ وجد یجد، اس کا معنی ہے پانا، کوئی بھی چیز آپ پاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وجد یا وجدتھا فی الطریق۔ ولمن تلک المزرعۃ الواسعۃ، وہ کشادہ کھیت جو ہے وہ کس کی ہے۔ المزرعہ فصل، کھیت کو کہتے ہیں، الواسعہ کشادہ، واسعہ کشادے کو کہتے ہیں۔ اس کی ضد آتی ہے الضیقہ، ٹھیک ہے۔ وہ کشادہ کھیت کس کی ہے۔ لعمی، میرے چچا کی ہے۔ انت تسأل کثیرا ماذا تريد، آپ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اريد ان اشتری بیتا ہنا، میں یہاں پر گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ هناك بیوت معروضۃ للبیع، اشترا یشتری، اشترا اس کا معنی ہے خریدنا، ارادہ یرید، ارادہ اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ ہونا یہاں کو کہتے ہیں، اور وہاں دور کے لیے آتا ہے ہونا کا، ہونا کا بھی بول سکتے ہیں آپ،
یا ہنالک بھی بول سکتے ہیں۔ ہنا جو ہے وہ یہاں، ہناک بیوت معروضۃ للبیع، وہاں مختلف قسم کے گھر آئے ہوئے ہیں بکنے کے لیے، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، بکنے کے لیے بہت سارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ معروضہ پیش کیے گئے، معروضہ کا لغوی معنی ہے پیش کیے گئے، تو یہاں یعنی وہاں بہت سارے گھر جو ہے وہ بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر عربی میں اس طرح کی جاتی ہے، ہناک بیوت معروضۃ للبیع شکرا علی حسن معاملتک، آپ کے اچھے معاملے کا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ عامل یعامل، معاملہ کہتے ہیں برتاؤ کرنے کو، کہ کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا، آپ کے اچھے برتاؤ کا بہت زیادہ شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ التدریبات، تدریب میں دیکھیں، التدریب الاول، پہلی تدریب ہے کہ یہ جو باقی ہیں، اجر التدریب کما فی المثال، جس طرح مثال میں ہے یہی تدریب آپ نے، یہی سوال آپ نے باقی لفظوں میں بھی جاری کرنا ہے۔ جیسے بیت ہے، لمن ھذا البیت، یہ کس کا گھر ہے؟ لمن ھذہ السیارہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ لمن ھذا الدفتر، یہ کس کا جو ہے رجسٹر ہے؟ لمن ھذا الکتاب، لمن ھذہ الحقیبہ، یہ کس کا بیگ ہے؟ لمن ھذہ الدراجہ، لمن ھذا البستان، یہ کس کا باغ ہے؟ اس طرح آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو اس کے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی وہ کس کی ہے، تو اس کے لیے آپ لمن لگا کر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، جس طرح کی اس تمرین میں آپ نے معلوم کر لیا۔ التدریب الثانی تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح کی مثال میں یہ جو مثالیں دی گئی ہیں اسی طرح جو ہے وہ تبادلہ خیال کریں۔ لمن ذلک البیت، وہ گھر کس کا ہے؟ هو لی، وہ میرا ہے۔ لمن تلک السیارہ، وہ گاڑی کس کی ہے؟ یعنی گویا کہ اس تدریب میں آپ نے دور کی طرف کسی چیز کا اشارہ کر کے بتانا ہے، ہی علی، وہ میری ہے۔ لمن ذلک الفصل، وہ درسگاہ کس کا ہے؟ ذلک لی، وہ میرا ہے۔ لمن تلک المکتبہ، وہ مکتبہ کس کا ہے؟ لائبریری۔ تلک لی یا ہی علی، وہ میرا ہے۔ لمن تلک الحدیقہ، وہ باغیچہ کس کا ہے؟ ہی علی، وہ میرا ہے۔ لمن ذلک المنزل، وہ گھر کس کا ہے؟ هو علی، وہ میرا ہے۔ لمن ذلک الکرسی، وہ کرسی کس کی ہے؟ ذلک لی، وہ میری ہے۔ التدریب الثالث صل بین الکلمات الآتیۃ والصفات المناسبہ، یہ جو اس قائمہ میں، اس لسٹ میں جو کلمات ہیں ان کے مناسب جو دوسری قائمہ جو لسٹ میں ہیں جو صفات ہیں ان کو آپس میں ملائیں۔ جیسے الدراج، یعنی الدراجۃ الجدیدہ، نئی سائیکل۔ المنزل الجمیل، خوبصورت گھر۔ المزرعۃ الواسعہ، کشادہ کھیت۔ الرجل السمین، موٹا آدمی۔ المکتبۃ الواسعہ یا المکتبۃ الکبیرہ، یعنی بڑی جو ہے وہ لائبریری، ٹھیک ہے۔ التدریب الرابع اجر التدریب کما فی المثال، جس طرح مثال میں ہے اسی طرح باقیوں میں بھی یہی تدریب اور مشق جاری کرنا ہے۔ جیسے البیت، گھر، الطبیب، ڈاکٹر۔ ھذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ ھذہ السیارۃ للاب، یہ گاڑی جو ہے ابو کی ہے۔ ھذہ السیارۃ للاب۔ ھذا المنزل للمدرس، یہ گھر استاد کا ہے۔ ھذہ المزرعۃ للعم، یہ کھیت چچا کا ہے۔ ھذہ الحقیبۃ للطالب، یہ بیگ طالب علم کا ہے۔ ھذا الفصل للمدرسہ، یہ فصل، یہ درسگاہ مدرسے کی ہے۔ ھذہ الدراجۃ للولد، یہ سائیکل جو ہے وہ لڑکے کی ہے۔ تو اس میں آپ نے بتایا کہ کسی بھی چیز کی نسبت کسی کی طرف جب آپ کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کے شروع میں لام لگا دیتے ہیں بس۔ جیسے الحقیبۃ للطالب، بیگ جو ہے وہ طالب علم کا ہے۔ التدریب الخامس رتب الکلمات آتیۃ لتکون جمیلۃ، مرتب کریں ان آنے والے کلمات کو تاکہ خوبصورت جملہ بن جائے۔ جیسے لمن ھذا البیت الجمیل، پہلے لمن آئے گا، لمن
هذا البیت الجمیل، جیسے پہلے دوسرا جملہ وجدت القلم فی الدرج، درج جو دراز وغیرہ اس کو کہتے ہیں، میں نے دراز میں قلم پایا، پہلے لفظ آئے گا اريد ان اشتری قطة، میں ایک بلی خریدنا چاہتا ہوں، هذه المزرعة الواسعة لأخي، یہ کشادہ یعنی بڑی کھیت میرے بھائی کی ہے، شکراً علی حسن معاملتک، آپ کے اچھے معاملے کے ساتھ، آپ کے اچھے تعامل کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو یہ آپ کے سامنے آج کا سبق مکمل ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام تمرینوں کی آپ اچھی طرح مشق کریں، سب سے پہلے جو ہے آپ حوار کو اچھی طرح دیکھیں، اور اس کے بعد تمام تمرینوں کی اچھی طرح مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں جو آپ ملکیت کے حوالے سے جو آپ نے پڑھا ہے اس کی ساری بنیادی چیزیں آپ سمجھ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔